لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل آفس نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ہے اور ماہرین نے نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو پھر ان کے معالج سے رابطہ کیا جائے گا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، جس پر وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کے میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل آفس نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا۔ ماہرین نے نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو پھر ان کے معالج سے رابطہ کیا جائے گا۔ کل ہی حکومت نے اندیا دیا تھا کہ میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ کل سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے نواز شریف کو تاحیات نیلی ختم کرنے کے لیے، اور وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے بھی مانگ لی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اٹارنی جنرل آفس نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے۔ نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کا معاملہ، وفاقی حکومت کی کوششیں تیز۔ وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی۔ اٹارنی جنرل آفس نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہونے والی رپورٹس پر متعلقہ ماہرین سے رائے لی جائے۔ ذرائع کے مطابق ماہرین نے اگر نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو ان کے معالج سے رابطہ کیا جائے۔ ماہرین کی رائے ملنے پر نواز شریف کی واپسی سے متعلق آئندہ لاہے عمل اپنایا جائے گا۔ اور دوسری جانب شہباز شریف نے ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اب تک شہباز شریف کا کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا۔ تحقیقاتی اداروں کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، شہباز شریف نے ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اب تک شہباز شریف کا کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات چیلنج، شہباز شریف کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں نیب اور ایف آئی اے کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ ایف آئی اے نے بدنیتی پر تحقیقات شروع کی، جیل میں بھی تفتیش کی گئی۔ درخواست کے مطابق منی لانڈرنگ کا کیس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ایک ہی ملزم پر دو کیس نہیں بنائے جا سکتے۔ حکومت مخالفین کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اور لاہور کی احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے رابعہ عمران اور عمران یوسف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر کا خاندان مشکل میں، بیٹی اور داماد اشتہاری قرار۔ لاہور کی احتساب عدالت کا منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فرق کرنے کا حکم۔ لاہور کی احتساب عدالت میں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی، ایرا اور سرکاری محکموں کے فنڈز کی خردبرد کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ملزمان کو اشتہاری قرار دینے سے پہلے پیشی کے لیے 30 روز کی حتمی مہلت دی گئی، لیکن عدالتی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا دونوں ملزمان کی گرفتاری اور عدالت پیشی تک وارنٹ گرفتاری قائم رہیں گے۔ عدالت نے رابعہ عمران اور عمران یوسف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے حکم دیا دونوں ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کی جائیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس صدی کے بحران کا نام عمران خان ہے۔ حکومت معیشت پر کنفیوز ہے۔ آئی ایم ایف سے ڈیل معیشت کی تباہی ثابت ہوگی۔ آئی ایم ایف سے کمزور ڈیل کی گئی۔ حکومت نے عالمی اداروں کے سامنے غلامی کا بندوبست کر لیا۔ حکومت ملک دشمنی پر اتر آئی ہے۔ عوام کو مہنگائی کا مزید بوجھ اٹھانا پڑے گا، بس بہت ہو گیا۔ 27 فروری کو کراچی سے نکل کر حساب لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ جو کسی اور کے سہارے حکومت بناتے ہیں وہ عوام کے بجائے آئی ایم ایف کی ہی بات مانتے ہیں۔ اس وقت حکومت اس بات پہ کنفیوز تھا کہ وہ کہتے رہے کہ ہم تو آئی ایم ایف نہیں جا رہے ہیں، تو اب جب اس ڈیسپریٹ اور کمزور پوزیشن پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ ڈیل جو آپ لے کر آئے تھے وہ بھی کمزور ڈیل تھا۔ آپ سارے ریکارڈز توڑ چکے ہو، گروتھ کا نیگیٹو کا ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو۔ جب پاکستان کے عوام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے تو ہم جناب اسپیکر سچ کہہ رہے ہیں۔ اب ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو، لیکن
जो हुकूमत किसी और की वजह से बनाते हैं उनको दूसरों की तरफ देखना ही पड़ता है। हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हशर होगा वो पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। ये तो सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं, इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। नोटिस लिया जाता है मगर जो आप अमली कदम उठाते हैं उसमें महंगाई कम नहीं, महंगाई का इजाफा होता है। कितना झूठ भेजेंगे ये, कितना ढीठ होकर अपने बयानबाजी करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को पता है महंगाई है, तारीखी महंगाई है जनाब स्पीकर, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब समेत दीगर अफसरान के असासे कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चेयरमैन नैब 800 बिलियन का दावा करते हैं, अकाउंट में सिर्फ 6 बिलियन है। वजीर आजम नैब की चोरी क्यों छुपा रहे हैं? उनका कहना था कि दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले फॉरेन फंडिंग केस में खुद पकड़े गए। अब इनके जवाब देने का वक्त आ गया है। नैब का चेयरमैन को बुलाता है उसके एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए कि आप दावा करते हो कि 800 बिलियन से ज्यादा रुपीस का कलेक्शन नैब कर रहा है, मगर ट्रेजरी के अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन इकट्ठा हुआ है कि ये पैसा कहां गया? तो जब उनका चोरी पकड़ा जाता है तो वजीर आजम उनका चोरी को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वजह है कि नैब भी खान साहब की चोरी का प्रोटेक्शन करता है? और विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि सिंध को यूरिया की स्मगलिंग का जिम्मेदार कहा जा रहा है। सिंध सिर्फ यूरिया का नहीं बल्कि अनाज की जखीरा अंदोजी का भी जिम्मेदार है। वहां गंदम चूहे खा जाते हैं। सिंध को करप्शन ने मफलूज कर दिया है। सिंध आज माफियाज के लिए जन्नत बन चुका है। बिलावल भुट्टो ने कभी जिंदगी में कहीं कोई काम किया ही नहीं। पहले मैं बिलावल जरदारी साहब का जिक्र करता हूँ क्योंकि उन्होंने आधा घंटा एक लिस्ट पढ़ी जो उन्हें किसी ने दी कि ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया। देखें, बंदे ने ज़िंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया हो, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना। सिंध के अंदर रियासत का निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, करप्शन ने उसे मफलूज कर दिया है कि वहाँ पे एक क्रिमिनल गैंग्स के लिए, आड़तियों के लिए और होर्डर्स के लिए एक हेवन बन गई है। हमारे लीडर के चपरासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। वो कौन है? पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ फालूदे वाला और रेडी वाला तक मामला है, और अगर आप इनकी बातें सुने तो आप यकीन माने कि कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, किस तरह की मैनेजमेंट की गई माजी में और आज किस तरह। और यही वो बातें हैं जो सुनने के लिए आज वो तैयार यहाँ पे नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।